اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیے، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنائیے، آپ اپنے بچے کو انجینئر بھی بنائیے، آپ اپنے بچے کو پائلٹ بھی بنائیے، آپ اپنے بچے کو وکیل بھی بنائیے، آپ اپنے بچے کو فون آپریٹر بھی بنائیے، آپ اپنے بچے کو دنیا کا ہر وعدہ ادا کیجیے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے، سب سے پہلے مسلمان بنائیے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آپ سن رہے ہوں گے کہ ہماری لاکھوں بیٹیاں مرتد ہو گئی ہے، غیروں کے ہاتھ چلی گئی۔ کیوں چلی گئی؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے پیچھے محنت نہیں کیا، ہم نے اس کے کردار کو سنبھال نہیں سکا، ہم نے اسے نبی کے طریقے پر آراستہ نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ چلی گئی ہے، مرتد ہو گئی ہے، وہ کافرہ ہو گئی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ماں باپ سے پوچھیں گے، اس کے ماں باپ سے پوچھیں گے کہ انہیں اپنی اولاد کی تربیت صحیح کیوں نہیں کی تھی، وہاں ہم پھنس جائیں گے۔ اس لیے آپ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجیے، اسکول میں بھی بھیجیے، آپ اپنے بچے کو ماسٹر بھی بنائیے۔ کتنا اچھا ہوگا کہ آپ کا بچہ ایک طرف حفظ مکمل کرے گا، دوسری طرف میٹرک حاصل کر لے گا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ آپ کا بچہ دنیا بھی کما رہا ہے اور آخرت بھی کما رہا ہے۔ آج ایک بات سننے کو آتی ہے، بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو مولوی حضرات ہیں وہ کھاتا بہت ہے، لیکن اگر ان سے کہو کہ اپنے بچے کو مولوی بنا دے تو وہ یہ کہے گا کہ میرا بچہ کھائے گا کیا؟ مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کیا؟ کیونکہ تنخواہ کم ملتی ہے۔ ساری شکایتیں عوام الناس کرتے ہیں۔ نہیں دوستو اور بزرگوں، جو اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ آپ علماء کو دیکھتے ہوں گے کہ ان کے کپڑے اتنے سفید ہوتے ہیں، لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کپڑا لاتا کہاں سے ہے۔ آپ حیرت زدہ ہوتے ہوں گے کہ ان کا جوتا کہاں سے آتا ہے۔ آپ حیرت زدہ ہوتے ہوں گے یہ ٹوپی لاتا کہاں سے ہے۔ آپ حیرت زدہ ہوتے ہوں گے ان کا کپڑا بغیر پریس کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ حیرت زدہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مت سوچنا کہ اگر مولوی بن گیا میرا بچہ اور عالمہ بن گئی میری بچی تو بھوکے مر جائے گی۔ ذرا بتا تو دیجئے، آج تک جب سے دنیا قائم ہوئی آج تک بتا دیجئے کہ کوئی عالم بھوکا مر گیا ہے، کوئی عالم بھوکا مر گیا ہو، کوئی بتا تو دے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان عالموں کی حفاظت کرتا ہے اور ان عالموں کے ذریعے سے یہ مدارس کی حفاظت کرتا ہے اور اس مدارس کے ذریعے دین کی تعلیم کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر مدارس نہ ہوتے تو ہمارے بچے کہاں پڑھتے؟ مدارس نہ ہوتے تو ہم تڑپتے کہ میرا بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوتا، میرا بچہ میری بچی قرآن کریم کو پڑھنے والی ہوتی، ہم ترستے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں موقع عنایت کیا ہے، ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ کس سے کہا جائے گا؟ حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہوگا تو ہمارے بچے سے بھی کہا جائے گا، اور ہمارا بچہ حافظ قرآن نہیں ہے تو کیسے کہا جائے گا؟ اور حافظ قرآن کا مقام اور درجہ وہاں تک ہوگا جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی، وہاں آخری درجہ اس حافظ قرآن کا۔ اور حافظ قرآن کو یہ اجازت دی جائے گی کہ آپ 10 ایسے لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیجئے، آپ کی برکت سے اسے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ 10 ایسے لوگوں کا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی حافظ کو حکم دیں گے، حافظہ کو حکم دیں گے، اے میرے حافظ قرآن، اے میرے حافظہ قرآن، اس جہنمی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دے گا، میں تمہارے برکت سے اسے
जन्नत नसीब कर दूंगा। जरा याद रखना, वो बच्चा अगर आपका होगा तो क्या अपने दादा के कंधे पर हाथ नहीं रखेगा, अपने दादी के कंधे पर हाथ नहीं रखेगा, अपने नाना के कंधे पर हाथ नहीं रखेगा, अपने अब्बा और अम्मी के कंधे पर हाथ नहीं रखेगा। सबसे पहले हाफिज कुरान अपने खानदान वालों के कंधे पर हाथ रखेगा। ये कितनी खुशनसीबी की बात है। और अगर किसी वजह से वालिदैन जहन्नम में चला जाए, किसी वजह से अगर वालिदैन जहन्नम में चला जाए और वो हाफिज कुरान जन्नत में चला जाए, तो वो हाफिज कुरान जन्नत में फरिश्तों से कहेगा, वहां के जो दारोगा मुहाफिज है उससे कहेगा कि फरिश्ते मेरे वालिदैन कहाँ हैं, मेरे माँ बाप कहाँ हैं। फरिश्ते कहेंगे कि उनको तो जहन्नम नसीब हो गई, जहन्नम में चले गए। लिहाजा वो बेटा कहेगा हाफिज कुरान कि मैंने हाफिज अपने माँ बाप के लिए बना था, मेरे माँ बाप ने हाफिज बनाने के लिए वो ना जाने क्या क्या कुर्बानी पेश की है। मुझे पढ़ाने के लिए वो मजदूरी करती थी, मुझे पढ़ाने के लिए वो दूसरे के घरों में जाकर काम किया करती थी। ऐ फरिश्ते, चलो मुझे रब के दरबार में लेकर मैं रब से कहूंगा कि अल्लाह मैं हाफिज कुरान बना हूँ, मैं माँ बाप की बदौलत बना हूँ, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत में दाखिल किया। तो अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान की सिफारिश को कबूल करेंगे और माँ बाप को जन्नत में दाखिल करा। कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशनसीबी की बात है।